اچھا، ہمارے ہاں ایک اوورسیز منسٹر جو ہے وہ بہت مشہور ہوئے، اور واشنگٹن میں انہوں نے ایک بیان بھی دیا تھا جس میں سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ لینڈ مافیا کی حکومت ہے۔ اس کے بعد اور بھی ان کے ایسے بہت سارے بیانات جو تھے ان کی منسٹری، پھر اس کے بعد ان پہ کچھ الزامات بھی لگے۔ تو اب وہ منسٹر نہیں ہیں، لیکن ابھی ایک دم خبر سوشل میڈیا پر آئی کہ وہ اسرائیل گئے تھے اور انہوں نے کچھ معاہدے کیے، یا وہاں پہ انہوں نے کچھ باتیں کی، یا کچھ بھی اس قسم کی۔ تو میں چاہوں گا کہ کچھ آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، یا ابھی اس کی کوئی کنفرمیشن ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیں عاصم، اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے کیا سرائیاں تو بار بار ہوتی رہتی ہیں۔ آخری جو آن دا ریکارڈ ایک طرح سے کانٹیکٹ ہے وہ آپ کو یاد ہے مشرف کے زمانے میں ہوا تھا، اور امریکہ کے اندر ہی ہوا تھا جب خورشید محمود قصوری کی ملاقات ہوئی تھی اسرائیلی عہدیداران سے ایک میٹنگ کے دوران سائیڈ لائنز پر۔ اس کے بعد سے بار بار یہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، ہر 6 مہینے سال کے بعد لوگ اس کو دوبارہ تازہ کر لیتے ہیں کہ کیا اسرائیل سے تعلق رکھنا ہمارے مفاد میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے فوراً بعد چند ماہ بعد ہی شاید ایک یہ خبر نکلی تھی کہ ایک اسرائیلی طیارہ جو ہے وہ اسلام آباد آیا ہے، اور اس کی جو کوآرڈینیٹس ہیں وہ بھی شیئر کیے گئے تھے، لیکن پھر اس کے بعد جو ہے اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہوا، کوئی اس کی آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ واقعی وہ طیارہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا، اور اگر آیا تھا تو اس کا کیا ایجنڈا تھا۔ اب اس بار دوبارہ یہ خبر نکلی ہے کہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں وہ اسرائیل گئے تھے اور وہاں ان کی اسرائیلی عہدیداروں کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ میرے خیال میں جو خبر میں نے پڑھی ہے، میں نے وہ ٹویٹ بھی دیکھا ہے جو اسرائیلی صحافی کا، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے، مجھے وہ خبر تھوڑی سی اسکیچی لگتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب عمران خان صاحب بالکل کھلے الفاظ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ایک تو اس کی ٹائم لائن جو ہے وہ اتنی واضح نہیں ہے کہ کیا یہ حالیہ جو اسرائیل فلسطین تنازع ہے اس سے پہلے ہوا یا اس کے بعد ہوا۔ میرا خیال ہے اس سے پہلے ہوا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد تو یہ ہمارے یہاں راول پنڈی رنگ روڈ کا سارا سکینڈل چل بالکل۔ رہا تھا اور وہ چھوڑ چکے تھے اپنی وزارت۔ تو اگر اس سے پہلے بھی ہوا تب بھی عمران خان صاحب بار بار یہ پالیسی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو پھر وہ اپنے وزیر کو کیوں بھیجیں گے اسرائیل؟ پھر اگر فرض کریں کوئی انفارمل کانٹیکٹ اسٹیبلش کرنا بھی ہو تو وہ وزیر کیوں آل دا وے اسرائیل جائے گا؟ اس طرح کی ملاقات کسی تیسرے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ جیسے ہم پچھلے کچھ عرصے میں اجیت دوول کی اور ڈاکٹر معید یوسف کی ملاقاتوں کی خبریں سنتے رہے ہیں کہ کبھی یو اے ای میں ہوتی ہے، کبھی جنیوا بالکل۔ میں ہوتی ہے۔ سو کسی تھرڈ پارٹی کے تھرو یا کسی انڈیپینڈنٹ مقام پر اس طرح کی ملاقات کرنا ہمیشہ زیادہ سیف ہوتا ہے۔ پھر جو سورسز اس میں ایٹریبیوٹ کیے گئے ہیں خبر میں وہ اسلام آباد بیسڈ سورسز ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ وہ آفیشیل ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ کوئی آفیشیل کنفرمیشن اس خبر کی نہ اسرائیل کی طرف سے آئی ہے نہ پاکستان کی طرف سے آئی ہے۔ سو اگر میں اس خبر کو صحافتی حوالوں سے دیکھوں تو اس میں بہت سارے مجھے جھول نظر آتے ہیں، اس لیے میرے لیے فی الحال اس پر یقین کرنا ذرا مشکل ہے۔ اچھا اویس صاحب، پاکستان کے اداروں پہ ہمیشہ جو ہے جو ان کے ہیڈ بنائے جاتے ہیں، وہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو ہیڈز بنائے گئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کی سیاسی وابستگی ضرور ہوتی ہے اور پسند ناپسند ضرور ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے خبر سنی جس کو مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ بڑا اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں، اور عمران خان کو جیسے ہائی کورٹ نے جب ان کو جاب کرنے سے روک دیا گیا تو کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں عمران خان کے اوپر۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جو نیشنل بینک کے ہیڈ کے ساتھ ہوا، تو یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، ابھی بھی ہوا ہے، تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا تجزیہ دیں۔ دیکھیں عاصم، جو جب بھی کوئی حکومت آتی ہے نا تو ایک تو سیٹ آف آفیشلز وہ ہوتا ہے جو ہمیں کابینہ میں نظر آتا ہے یا چند ایک اہم اداروں میں نظر آتا ہے، لیکن بہت ساری نوکریاں اس کے ساتھ مزید پیدا ہوتی ہیں انڈیپینڈنٹ اداروں میں،
جو قومیائے گئے ادارے ہیں ان میں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں، سینٹر میں، پروونسز میں، سو بہت سارے ایسے ادارے ہیں جہاں حکومت اپنی مرضی کے لوگ لگا سکتی ہے. اب بینکس بھی اسی میں آتے ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے جو اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں وہ اپوائنٹمنٹ کتنی میرٹ پر پورا اترتی ہے، اور وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے آپ کا میرٹ کا کرائٹیریا کیا ہے. کیا آپ اپنی ذاتی دوستیوں کو اور ذاتی تعلقات کو پریفرنس دے رہے ہیں، یا آپ اس شخصیت کا جو تجربہ ہے اور جو صلاحیت ہے ان اداروں کو چلانے کی یا ان کو منافع بخش بنانے کی، اس کو پریفرنس دے رہے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ تمام حکومتیں جو ہیں وہ ایسا کوئی نہ کوئی کام کرتی ہیں جس سے ان کا جو میرٹ کا کرائٹیریا ہے وہ نسبتاً بجائے اس کے کہ واضح ہو کر سامنے آئے، کمپرومائز لگتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، بہت بڑا سکینڈل بنا تھا یوسف رضا گیلانی کے دور میں، جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، جب وہ ایک، شاید اگر مجھے نام صحیح یاد ہے تو نیازی صاحب کو NICL کا سربراہ لگا دیا گیا تھا، اور پھر وہ ایک بہت بڑا سکینڈل بنا اور سپریم کورٹ تک گیا، اور یہ اس میں ریویل ہوا کہ انہوں نے اس عہدے کو اپنی ذاتی منفعت کے لیے استعمال کیا. اسی طرح مسلم لیگ نون کے دور میں اسٹیٹ بینک کا ڈپٹی گورنر جو ہے وہ ایک ایسے شخص کو لگا دیا گیا تھا جو اسحاق ڈار صاحب کے ذاتی دوست تھے، اور وہ گورنر لگنے سے پہلے برطانیہ کے اندر ایک اولڈ ہوم چلاتے رہے تھے. اسی طرح اب یہ جو نیشنل بینک کا تازہ واقعہ ہے، اس میں میں نے وہ خبر پڑھی ہے جو ابھی تک سامنے آئی ہے. اب جو نیشنل بینک کے بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین ہیں وہ ہیں زبیر سومرو صاحب، اور اگر میری یادداشت صحیح کام کر رہی ہے تو زبیر سومرو صاحب محمد میاں سومرو صاحب کے شاید صاحبزادے ہیں یا قریبی عزیز ہیں، اور محمد میاں سومرو کیونکہ عمران خان کی کابینہ میں شامل ہیں، اس وقت تحریک انصاف کا حصہ ہیں. سو ہمیں یہ شاید ڈاٹس کنیکٹ کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ انہیں نیشنل بینک کا سربراہ کیوں لگایا گیا. اسی طرح جو عارف عثمانی ہے جو بینک کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ اگین بورڈ جو ہے اس کو پک کرتا ہے پریزیڈنٹ کو، لیکن اس کی منظوری جو ہے وہ ملک کا چیف ایگزیکٹو دیتا ہے. دونوں کا تجربہ تو ہے، زبیر سومرو کا بھی اور عارف عثمانی کا بھی بینکنگ سیکٹر کا، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان کے مقابلے میں اور کون سی شخصیات تھیں، کیا اپوائنٹمنٹ کے لیے کوئی ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار اپنایا گیا، کیا باقاعدہ اشتہار دیا گیا، کیا انٹرویوز کنڈکٹ کیے گئے، جو میرٹ کا کرائٹیریا تھا اس میں کس کو کتنے پوائنٹس دیے گئے، انٹرویو کے دوران کسی کو کوئی فیور تو دیا گیا یا نہیں. لیکن یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں ہمیشہ ایک مسٹری کے پردے میں چھپی رہتی ہیں، اور حکمران جو ہیں وہ اپنی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی کے لوگوں کو لاتے ہیں، بدر بانٹ کرتے رہتے ہیں، اور پھر اسی طرح جب عدالتوں تک مقدمات جاتے ہیں تو پھر کلئی کھلتی ہے کہ اصل صورتحال کیا تھی.